obviously سوال تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں کہ اگر بر وقت فیصلے ہوتے حکومت کی سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے تو شاید ملک کے لیے بہتر ہوتا. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان چلی آ رہی جو یہ سیاسی چپکرش ہے، اس سے ملک نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر کہا جائے کہ اس دوران ملک نے بہت کچھ کھویا اور پایا بہت کم، تو شاید یہ غلط نہ ہو. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آج مذاکرات کا پہلا مثبت دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. سیاسی تناؤ، رنجشوں اور تلخیوں، مار دھاڑ کے بعد اگر 10 ماہ کے بعد ہی مذاکرات ہونا تھے تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر ملک کا اتنا نقصان کیوں کیا؟ کیا یہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کا فیلئر نہیں ہے؟ اگر فریقین نے لڑ کر اور مر کر یہی کرنا تھا تو پہلے کر لینا چاہیے تھا. نمبر 1، پی ٹی آئی نے شروع دن سے ہی عام انتخابات 2024 اور اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف سخت جارحانہ رویہ اپنایا، جس سے ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی. اندرون اور بیرون ملک پاکستان کا بے حد نقصان ہوا. پاکستانی ترسیلات، زر اور عالمی مالیاتی اداروں سے ہونے والی مذاکرات پر اثر پڑا. کبھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکہ سمیت کئی ممالک کو خط لکھ کر ملک کی خود مختاری میں مداخلت کی دعوت دی. نمبر 2، تحریک انصاف کا سارا جو زور ہے وہ وفاق کو دبانے میں تھا. تو اسی دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات اور امن و امان کی صورتحال خاصی خراب ہوئی. پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے کئی اہلکاروں نے وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. چاہیے تھا کہ اپنے صوبے پر توجہ دی جاتی، مگر تحریک انصاف نے اس دوران اپنے بانی کی رہائی کے لیے اداروں اور جو ہے وہ لاہور میں جلسہ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کو کھل کر چیلنج کرتی رہی. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اداروں کی اتھارٹی پر تنقید کی. اپنے تقاریر اور بیانات سے اگرچہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خوب چارج کیا، جس سے پی ٹی آئی کے ورکر یہ سمجھتے رہے کہ ان کی جماعت مفاہمت کی بجائے مزاحمت پر تیار ہے، گو کہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر اپنا دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ تھا. نمبر 3، تحریک انصاف نے یہ اداروں پر ایک دباؤ بھی ڈالا کہ وہ عمران خان کا جو مقدمہ ہے وہ ملٹری کورٹس نہ بھیجے، مگر اس کی یہ حکمت عملی زیادہ تر کامیاب نہ ہوئی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اپنے بانی کی رہائی، اپنے پارٹی کے بانی کی رہائی کے لیے سخت سے سخت الفاظ استعمال کرتے رہے. ان کی یہ جھلک لاہور جلسے میں بھی نظر آئی، جس کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی پر مزید سختیاں شروع ہوئیں اور ورکرز پر جو ہے وہ زیر عتاب آئے. یعنی بحیثیت جماعت تحریک انصاف کو فائدے کی بجائے شاید نقصان زیادہ ہی ہوا. اصلی دوسری جانب حکومتی سائٹ سے بھی دیکھا جائے تو حکومت نے بھی پی ٹی آئی کو بر وقت انگیج کرنا مناسب نہ سمجھا. تحریک انصاف کو کبھی نرم لہجے میں تو کبھی اس کی زبان میں جواب دیا جاتا رہا. ذرا ان کے بھی جو فیلیئرز ہیں اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں. نمبر 1، وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا کے گرد شکنجہ، جو حکومت ہے اس کے گرد شکنجہ کسا گیا، تو صوبائی حکومت کی طرف سے یہ شکایت عام سننے کو ملی کہ وفاق ان کے فنڈز نہیں دے رہی. وفاقی وزراء تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ ترکی بترکی جواب دیتے رہے. کہا گیا کہ کے پی حکومت ساری توانائیاں وفاق کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اسے اپنے صوبے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 2، پی ٹی آئی کی جانب سے جب بھی احتجاج یا دھرنوں کی کالز دی گئی، حکومت چاہتی تو بہترین حکمت عملی سے ان سے حالات سے نمٹا جا سکتا تھا، مگر حکومت نے سب سے پہلے عوام سے اور ان کی آئی ٹی کی سہولیات چھینی، انٹرنیٹ کو سست کر دیا، سوشل میڈیا ایپس جو ہیں ان پر بندش لگا دی. کئی ہفتے اور ماہ عوام ایکس یعنی سابق جو ٹویٹر تھا وہ تو خیر اب بھی بالکل بند ہے، واٹس ایپ اور دیگر ایپس جو ہے وہ سست روی کا شکار ہیں. اور یہ اب ظاہر بات ہے یہ شکایت جو ہے وہ آج تک سننے میں آ رہی ہے. انٹرنیٹ کی بندش سے ایک عام اندازے سے ناظرین ملک کو اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ اب آلریڈی ہم اٹھا چکے ہیں. کاروباری سرگرمیاں ماند پڑی ہیں، طلباء کو تعلیمی میدان میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ابھی بھی انٹرنیٹ کی سست روی پر غیر تو غیر کیا حکومت کے اپنے اتحادی بھی جو ہے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں. نمبر 3، احتجاج کے نام پر پہلے عام شاہراہیں بند کی جاتی تھیں، مگر اس بار وفاقی حکومت نے جہاں دارالحکومت اسلام آباد کو کنٹینر کے حصار میں جکڑ دیا، وہیں موٹر ویز اور ہائی ویز بھی بند کر دی، جس سے پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمیوں پر بھی اثر پڑا. مریضوں، طلباء سمیت عام شہری جو ہیں وہ بھی بہت حد تک رل گئے.
नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई की महाजराई जहां मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं अवाम का सब्र और बर्दाश्त भी अब खत्म होता जा रहा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले इन मुज़ाकरात का अब कोई ना कोई बामाने हल जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि डायलॉग की नाकामी मुल्क को जो है वो माशी दलदल में मजीद धकेल सकती है, क्योंकि माशी बेहतरी तब भी होगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा। विल टेक अ क्विक ब्रेक नाज़रीन, लेकिन जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सफ़र रहा है पिछले 1.5-2 साल में, जो कि अब अल्टीमेटली घूम फिर के निगोशिएटिंग टेबल पर ही ख़त्म हो रहा है या कम से कम पहुंच रहा है, इस सफ़र में गलतियां हुई, गलत फैसले हुए, क्या क्या कुछ वो हुआ जो अगर पीछे देखा जाए तो अगर ना होता तो हालात बेहतर होते। अगर अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही करने थे तो बेहतर ना होता कि उस वक्त किए जाते जब पीटीआई की पोजीशन सियासी तौर पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी।